اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کی جو آنے والی شب ہے جسے شب نیم شعبان کہا جاتا ہے، جسے شب ولادت امام زمان علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس میں کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اس شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شب قدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے زیادہ بافضیلت ہے تو وہ آج کی آنے والی شب ہے۔ آج کی شب کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، جن میں پہلا عمل یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ غسل کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ احد۔ بقیہ نماز بالکل صبح کی طرح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں دی گئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ مفاتیح البیان میں مفصل دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز بیان کی گئی ہے، بالکل صبح کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز امام زمان علیہ السلام، جو لوگ زیارت کرنے کے لیے مقامات مقدسہ پہ گئے ہیں، جب مسجد مقدس جمکران جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ پڑھتے ہیں، ویسے بھی مومنین اپنے گھروں میں بھی یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز امام زمان علیہ السلام کی نیت کرے اور اس کے بعد الحمدللہ کا سورہ پڑھے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اس کو 100 مرتبہ دہرانا ہے۔ 100 مرتبہ دہرانے کے بعد، 100 مرتبہ تکرار کے بعد اس سورہ کو مکمل کریں گے۔ کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کے ذکر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کے ذکر کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے الحمدللہ کا سورہ پڑھا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 بار پڑھنا دہرانا ہے۔ اس کے بعد سورہ کو مکمل کریں گے، الحمدللہ کے سورہ کو، اور کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے، اور قنوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دیں گے۔ جب نماز تمام ہو جائے تو سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں اپنی حاجت کو طلب کریں۔ اس کے علاوہ جو نماز بیان کی گئی ہے وہ نماز جعفر طیار ہے۔ نماز جعفر طیار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور آج کی شب میں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی، بالکل صبح کی طرح پڑھنی ہے۔ آسان طریقے کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں، وہ طریقہ جو مومنین کے لیے جس میں دشواری ہے وہ طریقہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ بالکل صبح کی طرح 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، جیسے صبح کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور بس نیت اتنا کرنا رہے گا کہ نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ لہٰذا جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 3 تسبیحات 4 کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 300 مرتبہ
تسبیحات اربع کو پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح پڑھیں گے تو 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس چیز کی تاکید کی گئی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اگرچہ یہ مختصر سی زیارت ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ چھت پہ چلا جائے، زیر آسمان داہنی جانب دیکھے، بائیں جانب دیکھے، اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی زیارت ہے، لیکن اگر کوئی اس زیارت کو پڑھتا ہے تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب اس کو، اجر اس کو ملے گا۔ اس کے علاوہ زیارت آل یاسین ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، زیارت آل یاسین پڑھیں۔ دعاؤں میں دعائے کمیل، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جناب خضر کی دعا ہے جو مولا کائنات نے جناب کمیل کو عطا کی تھی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج کی شب کو عبادت میں گزاریں، پوری رات بیدار رہیں، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنی تڑپ دکھائیں، اپنی بے چینی دکھلائیں، حضور قلب کے ساتھ دعا کریں امام کے ظہور کے لیے، مومنین کی مشکلات کو برطرف ہونے کے لیے، اپنے بھائیوں کی مشکلات کو برطرف ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ خدا نے جناب موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اس زبان سے اپنے لیے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا بار الہ کون سی زبان ہے کہ جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ کون انسان ہے جس نے اپنی زبان سے گناہ نہ کیا ہو؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ تم نے دوسروں کی زبان سے گناہ نہیں کیا، یعنی کہ انسان اپنی زبان سے تو گناہ کر سکتا لیکن خود دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کر سکتا۔ کہا تم دوسروں سے اپنے حق میں دعائیں کرائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی دعائیں مستجاب ہوں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔